ایک شہد فروش نہایت خوش اخلاق اور شیریں زبان تھا۔ اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد جمع رہتا تھا۔ جس طرح مکھیاں شہد کے گرد جمع ہوتی ہیں، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے تھے اور اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا تھا۔ کچھ حاسد اس شہد فروش کی اس خوش اخلاقی اور خوشحالی سے حسد کرتے تھے اور ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کسی طرح اس کی مقبولیت کم ہو۔ ایک دن وہ اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گئے اور حاسد لوگوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ اس شہد فروش کی خوش اخلاقی اور شیریں زبان تلخی میں بدل گئی، اور اب جو بھی گاہک اس کے پاس آتا وہ اس سے بد کلامی کرتا اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتا۔ اس بد کلامی اور بدتمیزی کا یہ اثر ہوا کہ اس شہد فروش کی گاہکی ختم ہو گئی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے پاس کوئی گاہک کھڑا نظر نہ آتا تھا، حالانکہ اس کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہوتا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ شہد فروش ایک دن بیوی سے کہنے لگا کہ اللہ جانے مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ میں سارا دن دکان پر بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ شہد بھی فروخت نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ پہلے تیرا اخلاق اچھا تھا اور تو ہر ایک کے ساتھ شیریں گفتار تھا، اب تیرے رویے میں فرق آ چکا ہے اور تو پہلے جیسا خوش اخلاق نہیں رہا۔ پہلے ہر شخص تجھ سے بات کر کے خوش ہوتا تھا اور ہر شخص دیگر شہد فروشوں کو چھوڑ کر تیری دکان پر آتا تھا۔ اب یہ تیری بد کلامی کا اثر ہے کہ لوگوں نے تیرے پاس آنا چھوڑ دیا ہے، اور تیری اس بد کلامی نے ان کے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ انہیں تیرا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ تجارت اور معاملات زندگی کو احسن طریقے سے انجام دینے کا بہترین طریقہ خوش اخلاقی ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ عمدہ اور بہترین اخلاق کے ذریعے روابط رکھے گا تو لوگ بھی اس سے اپنا رابطہ رکھنے میں فخر محسوس کریں گے، ورنہ اس سے ملنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔